اگر ہمت کرے آدمی تو کیا نہیں ہو سکتا, اور آدمی کے ساتھ خاتون بھی اگر ہمت کرے تو سونے پہ ہو جاتا ہے سہاگا. تو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جناب 5ویں کیوکوشن ورلڈ کراٹے چیمپئن شپ منعقد ہوئی, جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے زینب خان, انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی, گولڈ میڈل اپنے نام کیا اور فل کانٹیکٹ کراٹے میں عالمی سطح پر سونے کا تمغہ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ثناء اللہ خان, انہوں نے مین سینئر کی 80 کلو گرام کیٹیگری میں سلور میڈل جیتا. دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. بہت شکریہ. گڈ مارننگ. بہت بہت شکریہ آپ اینڈ لیڈیز فرسٹ, بہت بہت مبارک. اور لیڈیز اس لیے بھی کیونکہ بھائی خاتون ہونے کے ناطے انہوں نے گولڈ بھی جیت لیا ہے, تو بہت بہت مبارک آپ کو. کیسا رہا کمپٹیشن؟ بہت بہترین رہا. ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, اسپیشلی میں نے, کیونکہ ایز اے مدر اینڈ بہت ساری رسپانسبلٹیز آپ پہ ہوتی ہیں. آپ اس طرح سے پراپر ٹریننگ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کو گھر, بچے. کتنے بڑے بچے ہیں میرے؟ ماشاء اللہ 4 بچے ہیں, اور سب سے چھوٹی بیٹی میری 8 سال کی ہے. And the oldest one is 14 years old. Obviously they don't travel with you. Yes, of course. ہمارا ٹریول کرنا ہی اتنا ڈیفیکلٹ تھا, تو بچوں کے بارے میں تو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. انفیکٹ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا کہ کس طرح سے انہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں. رائٹ. تو زینب, میں آئی ول کم ٹو یو کہ یہ ٹریننگ کا آغاز کب ہوا, بٹ میں اپنے ویورس کو پہلے یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ عبداللہ موجود ہیں جو کہ کوچ ہیں, پوری آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, اور خود زینب کے بھی کوچ ہیں, اور ایکچولی ان کے ثناء اللہ صاحب ہسبینڈ بھی ہیں ان کے. سو یو نو یہ ایک بڑا زبردست کمبینیشن. اور ایک جو میں اس پہ آف ریکارڈ بات بھی کر رہی تھی کہ ثناء اللہ صاحب کے پاس خود سلور میڈل ہے اور ان کی اسٹوڈنٹ کے پاس گولڈ میڈل ہے. مجھے ایک مثال یاد نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں وہ جس میں شاگرد آگے چلے جاتے ہیں ماسٹر سے, ایسا کچھ. Sanaa Saab, it's wonderful to have you on the show, and actually thank you for training your own wife and giving motivation not just to her, اپنے بچوں کے لیے, but I'm sure a lot of women. So آپ کو ان کو سکھانا اور پھر اپنی ٹریننگ ساتھ لے کر چلنا, how was it for you? بیسکلی میری ٹریننگ اتنی نہیں تھی. میں ایز اے کوچ تھا, مجھے 13-14 لوگوں کو ٹریننگ کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ہمارے جو سینئر کوچ ضیاء اللہ خان وہ بھی تھے. مجبوری سے وہ جا نہیں سکے, جس کا میں نقصان ہوا ہے کافی. ان کو پہلے تو انہوں نے ٹریننگ چھوڑ دی تھی شادی سے پہلے ہی. اس کے بعد شادی کے بعد 2023 میں ایک ایونٹ آیا تھا انٹرنیشنل, تو میں نے ان سے پوچھا کیونکہ مجھے پتہ تھا ان کو شوق ہے. اس وقت کسٹم ایسے تھے, پھر پٹھان فیملی سے تعلق, پھر پردہ, یہ ساری چیزیں بیچ میں آئیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایونٹ آ رہا ہے, لڑو گی؟ یہ سمجھی میں مذاق کر رہا ہوں. یہ سمجھی کہ آپ کی کوئی ایونٹ آ رہا ہے اور اس میں لڑو گی تو نہیں, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ جو ایک کول ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, تو میں چاہا تھا کہ کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ریئل چیز ہے ہماری, تو اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے پہلے مذاق سمجھا, پھر جب ایک منتھ رہ گیا میں نے کہا میں سیریس ہوں, تو ان کو یقین نہیں آیا کہ مجھے سپورٹ کر. میں نے کہا میں سپورٹ کروں گا. انہوں نے کہا فیملی, میں نے کہا سب میں دیکھ لوں گا, میں آپ کا ہسبینڈ ہوں, میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں. تو ماشاء اللہ وہاں یہ گئی, اور الحمدللہ 2 فیمیلس تھیں ہماری, ایک علیشہ چنا اور یہ, دونوں نے گولڈ میڈل لیا. اس کے بعد یہ ورلڈ ٹورنامنٹ آیا الحمدللہ. اس کی کامیابی کے بعد ہمیں یہ کوالیفائی کیا ہم نے, اور 1 سال بعد 2 سال بعد ہمیں یہ آیا انویٹیشن. تو ہم نے اس کے لیے پھر یہ ان کا نام دیا, اور میں نے تب ان سے پوچھا کہ بولا یار یہ تو بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر اور ظاہری بات ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہیں پٹھان. تو الحمدللہ اس وقت انہوں نے ثابت کیا, پر جب دوبارہ نام ڈالا میں نے تو دوبارہ ایشو ہوا. تو میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں, آپ کوشش کریں, کامیابی کی اللہ دے گا. اور وہاں جا کے بیسکلی جب ہم وہاں گئے تو میرا انہوں نے نام فائٹنگ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. انفارچونیٹلی میں کوچ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم کال کریں گے, آپ نہیں ہیں. میں نے کہا یہ تو انسلٹ کی بات ہے کہ پاکستان کا نام کال ہوگا اور میں نہیں اتروں. تو میں نے پھر وہاں ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی لڑوں گا. پر ان کو ٹریننگ کراتے میری بھی تھوڑی یوز ٹو ٹریننگ ہوتی ہے, حالانکہ میرا ملٹیپل فریکچر ہے میری لیفٹ لیگ میں. اور فائنل میں اسی وجہ سے آ رہا کہ جو اپوننٹ فائٹر تھا انہوں نے فیس بک سے میری ایک ویڈیو دیکھ لی تھی, اور وہاں اس نے اس کو ٹارگٹ کیا. جی انہوں نے اسی ٹانگ کو ٹارگٹ کر لیا تھا. تو میدان جنگ میں دیر از نو ایکسکیوز. لیکن جو آپ مجھے کہانی بتا رہے ہیں یہ کہیں اور ہوتی تو اس پہ تو اب تک فلم بن چکی ہوتی ہے ریئلی. دیکھیں ہمارے یہاں تو ہم گولڈ میڈل لے کر آئے, پہلی مسلم خاتون نہیں ہے, پاکستانی تو ہیں, فیمیل خاتون نقاب کے ساتھ یہ لڑی ہیں, جو کہ امپاسبل ہوتا ہے. کیوکوشن میں فل کانٹیکٹ ہے, تو سانس بند ہوتا ہے. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں, پرائیویٹلی سب کیا. اور میں شکریہ ادا کروں گا کچھ ادارے بڑے لاسٹ مومنٹ پہ, جیسے البراکہ بینک ہے جنہوں نے 2 لوگوں کی کیا, سنہری بینک ہے, احسان نظر صدیقی ہیں, مصور صاحب ہے جنہوں نے بچوں کی ڈائٹ کے لیے کچھ ارینجمنٹ کی.
کیونکہ وہاں ان کی اسٹرینتھ ہی کچھ اور ہوتی ہے. جو انٹرنیشنل فائٹرز آتے ہیں ہمارے فائٹرز, ان کو گوشت تک نہیں ملتا. ایسے غریب لوگ ہیں, غریب فیملی سے, کوئی رکشے والا ہے, کوئی چائے بیچنے والا ہے, کوئی روٹی پکانے والا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, تو سروائیو بھی کرنے بڑی بات ہے. تو ہم نے کافی سپورٹ کے بعد, اور ہمارے جو چیف ہے ہدایت اللہ خان جو ہیڈ ہیں اس وقت پاکستان کے, انہوں نے, سیف اللہ خان نے, انہوں نے خود نہ جا کر بچوں کو سپورٹ کے لیے پیسے ارینج کیے اور کیا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا. بڑی بات آپ بتا رہے ہیں, ورنہ یہاں فیڈریشن کے لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, کھلاڑی کم. زینب مجھے یہ ذرا بتائیے, ہم نے خود بھی ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے, اور جس طرح سے ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ یہ جیپنیز ڈسپلن ہے اور یہ فل کانٹیکٹ فائٹ ہوتا ہے, اس میں obviously your muscle need to be very very strong. ان لوگوں میں جو دوسرے پلیئرز ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے, وہ کیسے ہوتے ہیں, کتنے پاورفل ہوتے ہیں, کیا فرق ہوتا ہے؟ اور پھر جب آپ پہنچے خود ریاض جب پہنچے تو وہاں آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ کوچز بھی, پلیئرز بھی پورے نہیں تھے, سب چیزیں تھیں, تو کیسا ویلکم تھا وہاں پر؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ ایکچولی ویلکم تو کچھ تھا نہیں ہمارا. میں اس سے پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکی ہوں کہ مجھ سے کویشچن ہوا کہ آپ نے وہاں کیا مس کیا جب آپ نے ون کیا. تو میں نے یہی بات کہی کہ میں نے پاکستانی کمیونٹی کو, اپنی سپورٹ کو مس کیا کہ ہمارے کنٹری ریپرزینٹیو وہاں ہمارے لیے نہیں تھے. جیسے باقی ڈفرینٹ 40 کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں اس میں, اور سب موجود تھے آفیشلز, لیکن ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں تھا. ایمبیسڈرز موجود تھے ان کے. تو یہ چیز کافی تکلیف دہ ہوتی ہے ایگزیکٹلی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عزت سے نوازا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جیتنے کے بعد کسی نے رابطہ کیا؟ جیتنے کے بعد اسپورٹس سیکریٹری سے ہماری ملاقات ہوئی, سندھ کے علی منور علی محسن, انہوں نے سپورٹ کا دیا. انہوں نے کہا کہ میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے لیے کچھ کریں. اسپورٹس منسٹر شاید سردار علی بخش مہر صاحب ہیں. جی مہر صاحب. تو ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا, دیکھتے ہیں, سیکنڈ ویک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو بلائیں اور سپورٹ دیں. بیسیکلی دیکھیں عراق میں ایران میں 3rd 4th پوزیشن آئی ہے. ان کے منسٹرز لینے گئے ان کو ایئرپورٹ پہ, ان کو ماشاءاللہ ایک عراقی ادھر لگا رہے تھے ویڈیو, ان کو پلاٹ دیا ہے کہ آپ جم کھولیں گے, یہاں پہ کلب کھولیں گے بچوں کے لیے. ان کا صرف ویلکم ہی اگر آپ دیکھ لینا تو بس. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عراق اور ایران بھی کوئی اکنامکلی اتنا فلرشنگ کنٹریز نہیں ہیں. ان کا نام لیا, باقی کنٹریز کو تو میں نام ہی نہیں لیا. ایران عراق اس لیے کمپیئر کیا کہ پاکستان ان سے بہتر ہے اکانومی. ٹھیک ہے بھائی, ثناء اللہ صاحب اور زینب, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک اور بیسٹ آف لک. کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز کم از کم ہم مقتدر حلقوں تک تو پہنچائیں کہ آپ لوگ جو ون کر کے آئے ہیں وہ جو ہے اس کا حق جو ہے. ایک بات میں کہوں گا, ایک منسٹر ہے ماشاءاللہ سردار علی بخش مہر صاحب, سوری شہریار خان مہر صاحب, MNA ہیں. ان کو میں نے کہا ہمارے شکارپور کے ایک مزدور ہیں کہ یہ جا رہے ہیں, ان کے پیسے نہیں ہو رہے ہیں. تو انہوں نے 1 کال پہ انہوں نے مجھے 2 لاکھ کا اسپانسر دی. بولا یار آپ اس بچے کو بھیجیں. زبردست. یہ میں ان کو سپورٹ کروں گا کہ اچھے لوگ ہیں ابھی بھی. یعنی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قطرے ملتے جائیں تو بننے میں جو ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بیسٹ آف لک فار دا فیوچر انڈیور. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.